بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویوز آف فیصل محمد کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج آپ کو پتہ ہے کہ یوم یکجہتی کشمیر جو ہے پورے پاکستان میں بلکہ ساری دنیا میں منایا جا رہا ہے، اور جو کشمیر کے ساتھ جو زیادتیاں گزشتہ کئی سالوں سے جو روا کی گئی ہیں اس کے اوپر احتجاج کیا جا رہا ہے. اچھا، اب یہاں آج میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، لیکن یہاں اب آج بتانا ضروری ہے کہ دیکھیں یہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے اب، یا جو کچھ ہوا ہے، جو 5 اگست کو جو ہوا ہے، یہ کوئی اچانک نہیں تھا. یہ لوگ تو دیکھیں نا، پی ڈی ایم جو پاکستان کی اپوزیشن، یہ تو خیر آپ کو پتہ ہے مذاق کرتے ہیں یہ لوگ. یہ تو در حقیقت اگر دیکھا جائے تو کشمیر کا جو بیڑا غرق کیا ہے ان لوگوں نے، جیسے کشمیر کے ایشو کو جو پیچھے ڈالا ہے، یہ بیسکلی اس کے قصوروار ہی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز ہیں. یہ میں آپ کو تجزیہ نہیں دے رہا، یہ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں، پکی خبر ہے. اور یہ آج کی نہیں ہے، یہ ہم گزشتہ 10-15 سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نواز نے کشمیر کے ایشو کو پیچھے ڈالا، صرف بھارت کو خوش کرنے کی خاطر اور امریکہ کو خوش کرنے کی خاطر اور مغرب کو خوش کرنے کی خاطر. کیونکہ مغرب اور بھارت اور کچھ دوسرے ممالک جو کہ پاکستان کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ کشمیر کا ایشو ایسا ہی رہے. لیکن ہوا کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلسل یہ بھی خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ ان دونوں نیوکلیئر ممالک ہیں، ان کے درمیان کوئی وار نہ ہو جائے. تو اس لیے یونائٹڈ نیشن کا بھی دباؤ آ رہا تھا کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. 2018 کے اندر جب یہ بات ہوئی تھی، اب آپ غور سے سنیے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، 2018 میں جب یہ بات ہوئی تو انڈیا نے یہ کہا تھا اس وقت کہ ہم اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یونائٹڈ نیشن کا کہنا تھا کہ اگر یہ ڈسپیوٹ رہا تو ہو سکتا ہے کہ خطے کے اندر کوئی نیوکلیئر وار ہو جائے. اور آپ کو پتہ ہے، اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، نیوکلیئر وار ہوتی تو پھر نیوکلیئر وار محدود نہیں ہوتی. تو جب یہ 2018 میں بات ہوئی تو انڈیا نے کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے اس مسئلے کو ہم سلجھا لیں گے، ہمارے پاس اس کا حل ہے. اچھا، وہ حل کیا تھا؟ وہ حل یہ تھا جو اسرائیل نے ان کو بتایا تھا. اس سلسلے کے اندر 2019 میں اسرائیل کے جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، انہوں نے پھر کشمیر کا دورہ کیا 2019 میں اجیت ڈوول کے ساتھ، اور پورے کشمیر میں گئے اور سارا ان کو نقشے وغیرہ دکھایا گیا، ان کو آبادی، پاپولیشن وغیرہ دکھائی گئی. اور وہاں پر ایک پھر اس کے بعد جو ایک پلان ہوا، اس کے بعد ایک دن وہ اور مزید ٹھہرے، اس پہ پھر یہ ڈسکس یہ ہوا کہ یہ اسرائیل نے ان کو کہا کہ جس طریقے سے ہم چینج کر رہے ہیں آبادی کا تناسب، اسی طریقے سے آپ کشمیر میں کریں، اور اس کے لیے وہی طریقہ کار اپنایا جائے جو کہ اسرائیل نے مقبوضہ اپنا جو فلسطین کے اندر کیا ہے، یعنی نسل کشی کرنا اور یہاں کے مقامی لوگوں کو ہٹانا. اور یہ ان کا ایک پلان تھا. اسی طرح آپ یہ کام کریں، اور اس کے لیے پھر اس کو، کیونکہ معاملات تھا یہ اقوام متحدہ کا، وہاں بات یہ طے پائی کہ اگر یہ ہم کر بھی دیتے ہیں تو یونائٹڈ نیشن کی جو قراردادیں ہیں وہ تو ابھی ہیں، اور ہمیشہ بات تو یہی آتی ہے، یونائٹڈ نیشن بھی ڈرے اور کہیں نہ کہیں چھپ چھپا کے تو یہ زور تو نہیں ڈالتا. اگر زور ڈالتا ہوتا تو آج تو پتہ نہیں ہو چکا تھا. لیکن ایک ایشو آ جاتا ہے ہمیشہ یونائٹڈ نیشن کی جو قرارداد ہیں، جو مطلب رائے شماری کے حوالے سے. تو انہوں نے بھی اس کا توڑ نکالنے کی کوشش یہ کی. انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک تو یہ کریں کہ یہاں سے آپ کشمیر کی نسل کشی کریں. اس حوالے پہ جب وہاں اس دن جو پروگرام 2019 میں ہوا تھا، تو 2019 کے اس پروگرام میں پھر یہ طے کیا گیا تھا کہ اچانک ہی بھارت کشمیر پر قبضہ کر لے، پورے مکمل کشمیر پر، اور قبضہ کرنے کے بعد وہاں کی جو ہے آبادی اور پاپولیشن کو اسی طرح تبدیل کیا جائے جیسا کہ مقبوضہ کشمیر میں کی جا رہی ہے. یہ میں نے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ طے شدہ عمل، یہ بات ہوئی تھی 2019 کے اندر. اسی وجہ سے پھر 2020 میں آپ نے دیکھا کہ بھارت نے اچانک ہی کیا کہتے ہیں، کشمیر کی جو اسپیشل اسٹیٹس تھا اس کو کینسل کیا. کینسل کرنے کے بعد اس میں اسرائیل کو اور امریکہ کو سب کو اعتماد میں لیا گیا تھا. یہ ایسی ہماری پی ڈی ایم شور کرتی رہتی ہے کہ عمران کا یا پاکستان کا کوئی لینا دینا تھا. یہ سب بڑے پیمانے پہ ملا کر سازش ہوئی تھی، کیونکہ پاکستان نے تو پیچھے ڈال دیا تھا نا، پس پشت کر دیا تھا. عمران تو ابھی آیا تھا، تو عمران نے تو جس طریقے سے وہاں پہ اٹھایا جا کے یونائٹڈ نیشن کے اندر سے، تو اس وقت جب عمران نے کشمیر کے ایشو کو جب اتنا اٹھایا تو ان کو اور زیادہ پریشانی ہو گئی تھی کہ یہ مسئلہ جو ہے کہیں دوبارہ پھر نہ ایسا نہ ہو کہ عمران اس ایشو کو کیش کرائے. کیونکہ عمران کی میں پہلے ہی بتا تھا کہ یہ مغرب اور دوسری حکومتیں بھی خلاف تھیں. خیر، القصہ مختصر ہے، جب یہ مسئلہ طے پایا تو پھر اس میں یہ طے ہوا کہ جناب اس کی اسپیشل پوزیشن کو کینسل کیا جائے، اس پہ قبضہ کیا جائے، اور اس کے بعد یہاں پہ کیا جائے کہ مقامی لوگوں کو ان کی نسل کی جائے، ان کا بلڈ شیڈ کیا جائے، ان کو یہاں سے ہٹایا جائے، مقامی لوگوں کے ڈومیسائل کینسل کیے جائیں، ان کی جگہ
غیر کشمیری لوگوں کو، ہندوؤں کو، ہندو پنڈت کو اور دوسرے تمام لوگوں کو، ریٹائرڈ فوجیوں کو اور ہندوؤں کے تمام جتنے لوگ ہیں ان کو لا کر یہاں پر بسایا جائے. یعنی یہ کیا گیا تھا انہوں نے کہ 2020 میں بھارت قبضہ کرے گا، قبضہ کرنے کے بعد 2020 میں قبضہ کرے گا اور 2023 کے آخر تک آبادی کو اتنا تبدیل کر دیا جائے گا کہ 2024 کے اوائل میں جا کے بھارت خود کہے گا یونائٹڈ نیشن سے کہ ہم اب رائے شماری کرانے کے لیے تیار ہیں. یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں، یہ ہم نے دیکھی ہے، یہ ہم نے ڈاکومنٹس دیکھ لیے ہیں. میں نے اس پہ ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی، لیکن پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں تو لوگوں کو جو نا اپنے معاملات سے زیادہ ہوتا ہے. کشمیر تو بس ایسے ہی ہے، جب 5 تاریخ آتی ہے یا وہ دن آتا ہے تو لوگوں کو یاد ہوتا ہے، لوگ بھول بھال جاتے ہیں. تو لہٰذا میں پھر آپ کو آج کے دن پھر یہ دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یہ اصل میں طے پایا تھا کہ 2024 کے شروع کے اندر بھارت خود جائے گا یو کے پاس اور کہے گا ٹھیک ہے جی ہم رائے شماری کرانے کے لیے تیار ہیں. جب وہاں رائے شماری ہوگی تو وہاں پر اس وقت اعداد و شمار کے حوالے سے ہندو لوگ زیادہ ہوں گے اور وہاں پہ جو کشمیری ہوں گے، مقامی جو مسلمان ہیں، ان کی آبادی بہت کم ہوگی. تو یہ ایک بہت بڑی سازش تھی، اسی سازش کے اوپر عمل درآمد جو ہے ہو رہا ہے اور اس کا جو ہے ابتدا جو ہے 2020 سے ہو گئی تھی. یہ میں نے آج آپ کو بتائی ہے. یہ بات تو آپ لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ کشمیر کا مسئلہ کیا ہے. تو بہرحال اور یہ بات بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ پاکستان کی جو موجودہ پی ڈی ایم یا پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، یہ میں آپ کو حقیقتاً کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی بھی کشمیر کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. یہ میں پہلے بھی کہتا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، اور باوثوق ذرائع اور باوثوق ثبوت دیکھنے کے بعد کہہ رہا ہوں. آج بھی آپ نے سنا ہوگا بلاول صاحب اور فلانے صاحب اور پتہ نہیں کون کون سے بڑے بڑے صاحب کشمیر کی باتیں کر رہے تھے، کوئی مولانا صاحب بھی تھے. یہ سب ڈھکوسلا ہے. کشمیر کی آزادی کوئی نہیں چاہتا. کشمیر کی آزادی کا مقصد یہ ہوگا کشمیر آزاد ہوگا تو یہاں پہ بھارت اور پاکستان کے درمیان، چاہے وہ آزاد ہو یا پاکستان کے ساتھ آئے، جیسے بھی ہے، کیونکہ مسلمانوں کی مضبوطی ہوگی. اگر آزاد ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ تو بھی ایک بفر اسٹیٹ بن جائے گی، آپ سمجھ رہے ہیں، اور اگر پاکستان کے ساتھ آتا تو بھی پاکستان مضبوط ہوتا ہے. نہیں دونوں نہیں، وہ چھری سیب پہ گرے یا سیب چھری پہ گرے، فائدہ مسلمانوں کو ہوگا. تو لہٰذا یہ فی الحال یہ نہیں چاہتے کہ وہ کشمیر جو ہے یہاں پر آئے یا پاکستان کو ملے جو یا آزاد ہو. ٹھیک ہے جی، یہ میں نے آپ کو مختصر کر دیا. اچھا، اب آپ کو میں بتا دوں کہ دوسرا پی ڈی ایم کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا پی ڈی ایم کے کل آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی انہوں نے شور شرابہ کیا. کل ان کی بیٹھک بھی ہوئی. کل کی بیٹھک کے حوالے سے میں نے آپ کو پچھلے اس میں بتا دیا تھا کہ نواز شریف صاحب سے بات ہوئی تھی. ان کی نواز شریف نے کہا، ان کو مریم نواز کافی مایوس تھی. انہوں نے کہا کہ جو ہم دیکھ رہے تھے معاملہ اس طرح نہیں چل پا رہا. تو پھر نواز شریف صاحب نے ان کو فری ہینڈ دیا ہے مولانا فضل الرحمان کو. انہوں نے کہا کہ بھائی میرے ساتھ تو بیرونی سپورٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن مولانا صاحب اس وقت پریشان اس لیے ہیں کہ مولانا صاحب کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ ان کی بھی کچھ فائلیں کھل گئی ہیں اور کچھ ان کی ایسی چیزیں سامنے آ گئی ہیں جس کی وجہ سے مولانا صاحب کی اب ٹون ہلکی ہو گئی. جو لوگ کہہ رہے ہیں نا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، وہ اپڈیٹ لوگوں کو مطلب کچھ لوگ ہیں تجزیہ نگار، ایک لفظ مل گیا اپڈیٹ ہونا، وہ اپڈیٹ سے مراد وہ اس طرح کرتے ہیں کہ شاید فوج نے لیا کے دبکا شپکا دے. ہمارے یہاں فوج آرمی نے یہ کام نہیں کرتی. ہمارے یہاں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے یہاں سیاستدان ہو، عام پبلک ہو یا جتنے بھی تجزیہ نگار ہیں یا اینکرز پرسن ہیں، جو کچھ بھی ہیں، انہوں نے فوج کا نام ہر جگہ لینا یا فوج کو انوالو کرانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. فوج نے نہیں، جو فوج کے علاوہ بھی بہت ساری ایجنسیاں ہیں پاکستان کے اندر، انٹیلیجنس بھی ہیں اور بہت ساری ایجنسیاں ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں بیچ میں جو درمیان میں کام کرتے ہیں. انہوں نے جا کے مولانا صاحب کو بتایا کہ جناب یہی آپ کی حرکات ہیں، یہ چیزیں، اور صرف آپ یہ نہ سمجھیں کہ ویڈیو جو ہے صرف لے کر مریم نواز بیٹھی ہوں، اور بھی بہت سالوں کے بعد ویڈیو ہو سکتی ہے. تو لہٰذا آپ کی جماعت ویسے ہی ٹوٹ رہی ہے اور مزید آپ کے اوپر کیسز بھی ہیں، اور آپ کی اگر یہ چیزیں اگر آ جاتی ہیں تو آپ کی رہی کسر جائے گی. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ عزت کے ماحول کے ساتھ سیاست کے اندر واپس آئیں. لہٰذا مولانا فضل الرحمان صاحب کی ٹون آپ بدلی بھی دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب اپوزیشن جو ہے اب پریشانی کا شکار ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بلاول نے، زرداری نے کارڈ اپنے بہت اچھے کھیلے. پر کل جو میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ میں یہی بات ہوئی، بلاول سے جب ایکسپلینیشن مانگی ان لوگوں نے کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، تو بلاول نے کہہ دیا کہ جناب ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ حکومت جائے، لیکن آپ بھی تو نرم پڑ گئے ہیں. صاف سیدھی بات ہوئی وہاں پہ کھل کر، اور مولانا کے درمیان اور بلاول کے درمیان بات ہوئی. کل مریم نواز کو بالکل کچھ بات کرنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ بلاول سے یہی ایکسپلینیشن لیں گے. تو بلاول نے کہہ دیا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہم یہ کریں گے، کیا کہتے ہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا. تو انہوں نے فوری طور پر مشورہ کر لیا زرداری صاحب سے اسی دوران، اور آپ کو پتہ ہے کہ فون پہ 2 منٹ پہ باتیں ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے جی، اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ پی ڈی ایم کو اعتراض ہے تو پی ڈی ایم ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ نہ جائے، ہم سینٹ کے الیکشن تک ہم دیکھیں گے. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ نکالنا ہے لانگ مارچ
تو ٹھیک ہے لانگ مارچ کریں گے، کیونکہ پہلے پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ سے انکار کر دیا تھا، لیکن اب زرداری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ لانگ مارچ ہونے دیں، کیونکہ ان کی پس پردہ کچھ لوگوں سے بات ہو گئی ہے۔ یہ بھی پکی آپ کو خبر بتا رہا ہوں کہ اگر سینٹ کے الیکشن میں اگر جو بھی ہوتا ہے سینٹ کے الیکشن کے بعد اگر پی ڈی ایم سمجھتی ہے کہ لانگ مارچ کرنا ضروری ہے تو پرامن طور پر وہ لانگ مارچ کریں، ہماری طرف سے اجازت ہے، لیکن پرامن ہونا چاہیے، یہ ان کو اجازت مل چکی ہے، یہ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ مطلب اس کو روکنے ووکنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے شیخ رشید صاحب کی آپ بھپکیاں سنتی رہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کچھ نہیں ہونے والا۔ شیخ رشید صاحب کے آج میں کھل کے بتا رہا ہوں، شیخ رشید کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ دیکھ لیا انہوں نے کہ ان تیلوں میں تیل نہیں۔ آپ کو پتہ ہے شیخ رشید نے کیا کر لیا؟ وہ بندہ آ کے 250 جنرلوں کی گردن اتارنے کی بات کر کے چلا گیا، وہ ابھی تک پتہ ہی نہیں کدھر گیا۔ تو یہ آپ چھوڑ دیں، شیخ رشید کی بھڑکیاں بھڑکی ہیں۔ القصہ مختصر یہ کہ یہ معاملہ طے پا گیا ہے، پیپلز پارٹی جو ہے، پیپلز پارٹی نے ان کی بات مان لی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس میں نہیں جائیں گے، اور ہم آپ کے ساتھ لانگ مارچ کی آپ بات کرتے ہیں وہ بھی کریں گے، لیکن ہم یہ ضمنی الیکشن جو ہے اور جو ہے سینٹ کا الیکشن مل کے لڑیں گے۔ تو انہوں نے ایک بات اپنی منوا لی، اور اس کے اندر پیپلز پارٹی بھی یہاں بھی ون ون پوزیشن میں آتی ہے۔ اچھا اب آپ جائیے جو کل جو ہنگامہ ہوا قومی اسمبلی، دیکھیے قومی اسمبلی میں جو ہنگامہ ہوا اس کی میں آپ کو پوری اصل وجوہات بتاتا ہوں۔ دیکھیں لوگ پریشان ہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عمران کی حکومت جو کہہ رہی نا کہ جو ووٹ ہے سینٹ کا وہ ہاتھ اٹھا کے دیا جائے، اور وہ اپوزیشن منع کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے، وہ عدالت میں بھی معاملہ چل رہا ہے۔ ابھی میں اس پہ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس پہ ہلکی سی آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کیونکہ عدالت کے اندر بھی معاملہ ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے اور جو مسلم لیگ نون کے درمیان جو میثاق جمہوریت، میں اسے مذاق جمہوریت کہتا ہوں، جو مذاق جمہوریت ہوا تھا اس میں یہ بات طے پائی تھی کہ سینٹ کے اگر جو الیکشن ہوں گے اس کے اندر ہاتھ اٹھا کے کیا جائے گا تاکہ پتہ لگ سکے۔ لیکن اس مرتبہ کیوں یہ منع کر رہے ہیں، یہ اصل کہانی ہے، یہ میں آپ کو وجہ بتاؤں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران کے قریبی کچھ لوگ، جب آپ کو میں خبر دے رہا ہوں، عمران کے قریبی کچھ لوگ جس میں عمران کے وزراء بھی شامل ہیں، جس میں عمران کے کچھ مشیر بھی شامل ہیں، انہوں نے پس پردہ اپوزیشن کو یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ عمران سے جان چھوٹے، مطلب ہم اپوزیشن کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ سینٹ میں آپ کو اکثریت آ جائے، ٹھیک ہے؟ اکثریت جب سینٹ میں آپ کی آ جائے گی تو پھر ہم جو بھی قوانین بننے، آپ کو ہم نے بتایا کہ قوانین تو بننے ہیں، پھر آگے جا کے پھر کیونکہ سینٹ میں جس کی اکثریت ہوگی وہ پھر ہر جگہ جا کے کہیں نہ کہیں اثر انداز ہوتی ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ ووٹ اگر ہاتھ اٹھا کے دینے والی بات ہوئی تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، لہذا کوشش یہ کی جائے کہ خفیہ بیلٹنگ ہی ہو تاکہ ہم آپ کو سپورٹ کر سکیں۔ یہ جو اصل میں معاملہ ہوا نا، یہ عمران کی طرف سے جا رہا ہے، یہ عمران کے جو دوست نما دشمن ہیں نا، یہ بنیادی طور پر ان کو کر رہے ہیں، ورنہ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ میری اپوزیشن سے کے لوگوں سے، اہم لوگوں سے بات ہوئی تھی، وہ اس کے اوپر اسٹینڈ کرنے والے نہیں تھے، یہ اسٹینڈ کرنے والے نہیں تھے، لیکن جب ان کو اندر سے پیغام ملا انہوں نے کہا کہ جناب یہ نہ کریں ورنہ تو آپ جو ہے اکثریت کھو دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس وجہ سے اب اپوزیشن نے اتنا ہنگامہ آرائی کی، اور اپوزیشن اب اس کی مخالفت کر رہی ہے کہ شو آف ہینڈ جو ہے نا وہ نہیں ہوگا بلکہ خفیہ بیلٹنگ ہوگی، ٹھیک ہے جناب؟ اچھا یہ ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں کیا ہوتا ہے آج تک ہر تو آپ کو پتا آج تو انہوں نے کچھ نہیں کرنا، پی ڈی ایم والوں نے کشمیر کے حوالے سے انہوں نے شور شرابہ کیا، چلے گا۔ اچھا اب یہ میں بتا دوں کہ 26 تاریخ کا جو ان کا پلان ہے وہ تو مجھے نہیں لگتا وہ بات کی بات ہے، لیکن یہ میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو معاملہ چل رہا ہے اب سارا، اس کے اوپر اب سب کام جو ہے نا عمران نے خود کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلی ویڈیو میں ایک دفعہ بتایا تھا کہ جو بڑوں کی ملاقاتیں ہوتی رہیں عمران سے، اور اس ایک مہینے کے اندر تقریباً کچھ 40 دن میں 4 یا 5 دفعہ ملاقاتیں ہوئی۔ لاسٹ جو ملاقات ہوئی ہے یعنی 3 دن پہلے، اس ملاقات کے اندر کچھ معاملات ڈسکس ہوئے ہیں، عمران کے ساتھ مشاورت ہوئی ہے، کچھ آئندہ جو ISI کے چیف وغیرہ 2-3 معاملات جو طریقہ کار ہوتے ہیں وہ ہوئی ہے، کچھ چین کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور چین کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے عمران کو، یہ میرے پاس یہ بھی پکی خبر ہے کہ چائنا کے حوالے سے، سی پیک کے حوالے سے، اور پاکستان کے اندر جو گورننس کے جو ایشو ہیں، جو مس مینجمنٹ ہو رہی ہے، جو معاملات ہیں اس پہ جو ہے وہ عمران توجہ دیں اور قابو کرنے کی کوشش کریں از خود۔ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ عمران صاحب کو کہ اگر ہم دیکھیں گے، محسوس کریں گے کہ اگر آپ کے خلاف اگر کوئی پولیٹیکل موو اگر ہوتا ہے تو یہ آپ نے اب خود ہینڈل کرنا ہے، ہماری مورل سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، لیکن ہم اب کسی قسم کی کوئی ایسی سپورٹ ہم نہیں کریں گے، نہ ہم سے کوئی توقع کی جائے کہ ہم، کیونکہ اس وقت ہم بہت زیادہ بیزی ہیں، یہ میں آپ کو پکی خبر بتا رہا ہوں۔ یعنی عمران کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ خود کریں۔ اب عمران کو دیکھنا ہوگا، میں وہ ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ عمران کو جو اپنے قریب لوگ ہیں ان کو ہٹائیں، اور یہ جو عمران کو پتہ نہیں کون مشورے دے رہے ہیں، کیا کروا دیا، یہ ابھی آپ کو ہوتا ہے ٹیلی فون کی لائنیں کروانی شروع کر دیں،
کیسے ہو سکتا ہے 20-22 کروڑ آدمی ہوں اور ایک ٹیلی فون پہ 1 گھنٹے کے اندر سنیں؟ کون سنے گا؟ کیسے سنے گا؟ یہ سب چیزیں بیکار ہیں. اس سے بہتر تو یہ تھا کہ عمران صاحب مختلف صوبوں کے اندر جا کے جو ان کے ہاؤسز ہوتے ہیں وزیر، چاروں صوبوں میں جاتے، وہاں پہ کوئی میٹنگ ویٹنگ کرتے یا کوئی چھوٹے موٹے لوگوں سے ملتے ہیں، طلباؤں کے سے ملتے، جو طلباؤں کے بڑے بڑے ینگ ان کے ہوتے، کنونشن بلاتے، کنونشن بلائے جاتے، کنونشن سے بات کرتے، اس میں لوگوں سے بات ہو سکتی تھی. مطلب ٹیلی فون پہ اس طرح جو ہے نا بہت مشکل ہے بات کرنا. بہرحال یہ بھی غلط مشورہ، جس نے بھی دیا غلط مشورہ دیا. اچھا، ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ پاکستان کے حالات خراب ہو گئے، مغرب ہمارا جیسے پروپیگنڈا تھا کہ چھوڑ کے چلا گیا ہمیں، عرب نے چھوڑ دیا، ہم تنہا رہ گئے. یہ کوئی تنہا بنا رہ گیا، پیچھے سے معاملات چل رہے تھے. فوج کی اپنی ملٹری ڈپلومیسی تھی، آپ کو میں نے بتایا تھا. اور ابھی آپ نے دیکھا قطر اور بحرین کے انہوں نے آرمی چیف نے دورے وغیرہ کیے، اور جو سعودیہ عرب سے معاملات تھے وہ بھی آپ کو ساری خبریں پتہ لگ گئیں کہ پیسے ویسے جو تھے ان کو ٹائم پاکستان کو مل گیا ہے. اور جو مسئلہ تھا تھوڑا سا، کیونکہ جیسے ہی وہ جس وقت بھارتی آرمی چیف آئے تھے نا وہاں پہ، جو پہنچے تھے وہاں پر گلف ولف کا انہوں نے دورہ کیا تھا، تو پاکستان کی ڈپلومیسی جو ہے نا اسی وقت بہت تیز چل رہی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی. انہوں نے معاملات کو طے کر لیا، سعودی عرب کے ساتھ بھی معاملات طے ہو گئے. کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ بائیڈن کی جو انتظامیہ آ گئی ہے وہ سعودی عرب کو انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ یمن کے حوالے سے بھی انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا، سعودی عرب کو اسلحہ دینے سے انہوں نے منع کر دیا ہے. ایران کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ بائیڈن کا جھکاؤ جو ہے وہ ایران کی طرف ہے. اسرائیل جو ہے اس وقت ایران کے خلاف ہے. عرب جو ہے کنٹریز اس وقت بالکل تنہا ہوتی جا رہی ہیں. تو عربیوں کو، عرب اور گلف کنٹریز کو تنہائی سے بچنے کے لیے لامحالہ پھر وہی لائن پہ آنا پڑے گا، یعنی پاکستان، ترکی اور چین کے ساتھ. تو اب چین کے ساتھ اور ترکی کے ساتھ معاملات، چین کے ساتھ تو خیر ان کے آلریڈی درست ہیں، لیکن ترکی کے ساتھ معاملات کو درست کرنے کے لیے اور علاقے کے اندر بہت سارے معاملات کو درست کرنے کے لیے پاکستان کی اہمیت بہت ہے. لہٰذا یہ بہت ضروری تھا کہ عرب ممالک جو ہیں اپنی اسے یو ٹرن لے کر دوبارہ پاکستان کے ساتھ آئیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ بائیڈن نے کل ویسے بھی اعلان کر دیا، اس نے کہہ دیا کہ اب امریکہ جو ہے اپنا عالمی کردار ادا کرے گا. یہ بھی آپ کو میں خبر دے رہا ہوں، اس نے کہہ دیا عالمی کردار ادا کرے گا. وہ اچھا عالمی کردار کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ ہم ادھر بھی ٹانگ پھنسائیں گے، ادھر بھی ٹانگ پھنسائیں گے، ادھر بھی رجیم چینج کریں گے، ادھر. میں آپ کو کھل کے بتاتا ہوں، مطلب میں آپ کو پتہ ہے میرا تجزیہ ایسے ہی ہوتا ہے. مطلب ہر ملک میں ہم ٹانگ اڑائیں گے، جہاں مرضی ہوگی ہم اس کی حکومت چینج کر دیں گے، تختے پلٹ دیں گے. کل انہوں نے واضح طور پہ بائیڈن نے کہہ دیا. تو اور سعودی عرب کو اسلحے کے حوالے سے بھی اس نے مطلب اپنی تحفظات کیے ہیں. اچھا، دوسری طرف آپ دیکھیں کہ چین کا اور بھارت کا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حالات واقعی پھر دوبارہ خراب ہو رہے ہیں، گڑبڑ ہو رہے ہیں، کیونکہ چین نے پوری نظر رکھی ہے. بائیڈن نے جو طریقہ کار جو اختیار کیا ہوا ہے چین اور بھارت کے حوالے سے، تو آپ کو پہلے بتا ہی چکا ہوں کہ جو مسئلہ ادھر ہوا ہے اپنا برما میں، تو اس کے بعد جو ہے چین بہت زیادہ محتاط ہو گیا. چین نے جو اپنے تائیوان کے حوالے سے جو وہاں پر جو فوجیں ہیں ان کو بھی ہائی الرٹ کر دیا ہے، اور ادھر لداخ وغیرہ کی طرف یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ہائی الرٹ ہے. اور چین نے یہ کہہ دیا ہے، بھارت کو بھی کہہ دیا ہے اور امریکہ کو بھی کہہ دیا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم 2 یا 3 محاذ پہ نہیں لڑ سکتے، ہم 4 یا 5 محاذوں پہ بھی لڑنے کی تیار ہیں، ہماری اتنی کیپیبلٹی ہے. یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں. انہوں نے کہا ہم 2 کی بات نہیں، ہم 3-4 محاذوں پہ بھی لڑ سکتے ہیں. یعنی ہم تائیوان پہ ساؤتھ چائنا سی میں ہوتا ہے تو وہاں بھی ہم ٹکر جائیں گے، اگر لداخ پہ ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ ہوتا ہے یہاں بھی ہم لڑ سکتے ہیں، بھارت کے ساتھ ہوتا ہے تو وہاں بھی ہم لڑ سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہم ہر کارنر سے تیار ہیں. یہ چین نے یہ بہت بڑی، ان کو میں آپ کو بتا رہا ہوں خبر، یہ انہوں نے بیک چینل کے اوپر سفارتی طریقہ کار سے انہوں نے بتا دیے بائیڈن کو. یہ جو بائیڈن نے کل کہا تھا نا کہ ہم اپنا کردار ادا کرنے آ رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی کہا ہے چین اور بھارت سے کہ اپنے معاملات کو کوشش کریں امن کے طور پہ حل کریں، ورنہ حالات خطے کی بگڑ سکتے ہیں. یہ سچویشن ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل سوال سے مزید آپ سے بات ہوگی. اللہ حافظ.